جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن انسانیت سے محبت کرنے والے ادارے، تنظیمیں اور حکومتیں انسان دوستی کا پیغام دیتے ہوئے اپنی اپنی سطح پہ اس انسانی حقوق کے ساتھ جڑا جو نظریہ، فلسفی اور کمٹمنٹ ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں پاکستان کی سطح پہ وزیر اعظم پاکستان کا جو انسانیت کے ساتھ ایک درد اور احساس کا رشتہ ہے، اس کی روشنی میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب نے آج کے اس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے پہ پاکستان بھر اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں کی بہتری، فلاح و بہبود اور ان کی تمام جو بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے نیک تمنائیں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے اس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے پہ ہمارے وہ کشمیری بہن بھائی جو ہندوستانی انتہا پسندی اور ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان بین الاقوامی تنظیموں کو، خصوصاً UN کو اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو اپیل کرتے ہیں کہ آج کے دن جہاں آپ ہر انسان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہاں ہندوستانی قید میں کشمیری بیٹیوں کی آہیں اور سسکیاں بھی سنیں۔ مودی سرکار کے ہاتھوں بینائی کھونے والے نوجوانوں کی اس احساس محرومی کی جو تڑپ ہے اس کو بھی محسوس کریں، اور جو ہماری بیٹیاں ہندوستانی فوج کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہیں، ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، اور ہندوستان کا ایک ریاستی بیانک سیاہ چہرہ، مودی کا جو مکروہ چہرہ جو ہے وہ ظلم کی انتہا کر کے ہمارے ان نہتے مظلوم کشمیریوں کی نسل کشی میں مصروف عمل ہے، ہیومن رائٹس تنظیمیں اس پہ بھی آواز بلند کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ منسٹر ہیومن رائٹس آج میرے ساتھ پریس کانفرنس میں بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن ہم دونوں حکومت پنجاب کے نمائندہ ہوتے ہوئے پنجاب میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو، کیونکہ کرسمس بھی آ رہا ہے اور ہر مذہب کے اندر جو امن سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، جو انسانیت سے جن کا رشتہ جڑا ہوا ہے، وہ کبھی بھی دوسرے کو تکلیف پہنچا کے، اذیت دے کے، پلان ٹارگیٹڈ ان کے جذبات، احساسات کو مجروح کر کے سکون محسوس نہیں کر سکتے۔ تو کرسمس کے اس موقع پہ جہاں دنیا بھر میں کرسمس کے تہوار منائے جا رہے ہیں، آج انہوں نے گورنر ہاؤس میں بھی کیک کاٹا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو حکومت پنجاب کا عزم ہے وہ پنجاب کے اندر بسنے والے ہر شہری کو برابری کے حقوق دینا، صوبے کے اندر ہر وہ شخص جو کسی بھی رنگ، نسل، مذہب، عقیدے اور مسلک کا پیروکار ہے، اس کے ان تمام بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا، اور بین المذاہب ہم آہنگی کو پروموٹ کرنا۔ یہی وہ اسوہ حسنہ ہے جو ریاست مدینہ میں
ذات اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رول ماڈل کے طور پہ دنیا میں متعارف کروایا۔ آج ایک طرف ہم انسانیت کی فلاح اور بہبود کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ہماری ایک پاکستان کے اندر شاہی خاندان کی راجکماری ان انسانوں کو کورونا کی بھینٹ چڑھانے نکلی ہیں اور اپنی سیاست کے نشے کو پورا کرنے کے لیے ان معصوم لوگوں کو کورونا کی وبا کے ہاتھوں ان کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا رہی ہیں۔ آج پھر انہوں نے ایک ریلی نکالی ہے، تو ان کا جو اس وقت ذہنی مریض ہونے کا اور ان کی راجکماری کے ساتھ کنیزوں کا جو مرض ریفلیکٹ ہو رہا ہے یا جو عکاسی کر رہا ہے کہ انہیں در بدر پھر کے بھی سکون نہیں آ رہا، اور وہ ہر حال میں پاکستان کے اندر کرونا پھیلا کے اس عوام سے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ عمران خان صاحب کی ذات کو مسلسل انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ جس کرپٹ نظام کو انہوں نے بڑی محنت سے کھڑا کیا اور نسل در نسل اس کی آبیاری کی، وزیر اعظم عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ اس کرپٹ نظام کو ملیا میٹ کرنے کا عہد کیے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ روز ان کے پٹارے سے ایک نیا جھوٹ برآمد ہوتا ہے۔ اس جھوٹ کو وہ جس انداز سے مارکیٹ کرتی ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ڈنڈوں کے بھرے ٹرک جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں پہنچائے گئے ہیں، اور ان ڈنڈوں کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز، قانون کے محافظ اداروں اور سرکاری اہلکاروں پہ برسانے کے لیے اپنے کارکنان میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور لاہور کو محاذ جنگ بناتے ہوئے محترمہ نے تصادم کا جو راستہ اختیار کرنے کی سازش تیار کی ہے۔ حکومت ان کے عزائم کو بھانپ چکی ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے اور ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جو استعفوں کی سیاست کا درس دینے راجکماری اور اس کی کنیزیں نکلی تھی، پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں نے ان کے اس بیانیے کو ان کی خواہشات کے مطابق قبول نہیں کیا ہے۔ پیپلز پارٹی صوبے کے اندر حکمران جماعت ہے، اور وفاق کے اندر وہ اپوزیشن کر رہی ہے، تو جو جماعت ایک ٹکٹ میں دو مزے لے رہی ہو، مریم نواز کے بیانیے پہ اس کا متفق ہونا اتنا آسان عمل نہیں ہے۔ ابھی دلی دورست ہے، جو استعفوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ استعفیٰ لینے آئے تھے، اور استعفیٰ لینے والے اگر آج استعفیٰ دینے کی دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں تو یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آئینی، قانونی اور جمہوری طریقے سے یہ اس حکومت کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتے۔ ان قریب آپ نے دیکھا کہ جو تازہ ترین جھوٹ اس پٹارے سے نکلا کہ مینار پاکستان پہ پانی چھوڑ دیا گیا، پوری قوم نے دیکھا
کہ 1200 کنال پہ مشتمل اس پارک کے اندر جو 1000 کنال پہ مشتمل ایریا جہاں پلانٹیشن ہے، گھاس ہے، پودے ہیں، تو راج کماری صاحبہ وہ پودے جو ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لیے پانی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کی سیاسی زندگی میں جلسوں کا رول ہے، اور آپ کی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے جلسوں کا سہارا لیا ہے، اسی طرح ان پودوں کو زندہ رکھنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ معمول کی کارروائی ہے۔ وہ جھوٹ بھی ان کا بے نقاب ہوا۔ اب ڈی جے بٹ صاحب ہیں کوئی جو ناجائز اسلحہ کے کیس میں قانون نے ان کی سیوا کی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ بھی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہاں قانون کی حکمرانی کا مینڈیٹ لے کے یہ حکومت آئی ہے، وہ ڈی جی بٹ صاحب ہوں یا کوئی جٹ صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، جو قانون کو للکارے گا قانون کا ڈنڈا حرکت میں آئے گا اور وہ قانون کے شکنجے میں آئے گا۔ میں منسٹر صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے وہ بھی بات کریں کہ ان کی پرائرٹیز اور اس حکومت کی وہ عوام دوست پالیسیز جس کی بنیاد پہ حکومت پنجاب جو ہے ہیومن رائٹس ان ایشوز کو سیٹل کرنے کے لیے ترجیحات طے کر چکی ہے، وہ میڈیا سے کمیونیکیٹ کریں۔ آج چونکہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے انسانی حقوق دن منانے کے لیے عام طور پر ہمیشہ جو محروم طبقے ہوتے ہیں ان کو ساتھ لیا جاتا ہے۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جب سے پاکستان میں حکومت آئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اقلیتوں کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی اقلیتیں ہوتی ہیں وہ ذرا محروم طبقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پنجاب حکومت نے مائنارٹیز کو 2% ہائر ایجوکیشن میں کوٹا دیا ہے، تاکہ کیونکہ ہمارے پاس پہلے جاب میں 5% کوٹا تھا، جو کہ ہماری جتنی فینسی جابس تھی 70% کیری فارورڈ ہو جاتی تھی، اور اس لیے جب تک ہمیں ہائر ایجوکیشن میں نہ کوٹا دیا جاتا تو ہماری وہ جاب فلفل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب کی کاوشوں سے اور حکومت پنجاب کی کاوشوں سے، پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق، جو کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہم پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو VIP کا درجہ دینا چاہتے ہیں، تو یہ 2% کوٹا یہ مائل سٹون ہے، اور ہمیں اس کے لیے جب ہم نے پنجاب حکومت سے یہ منظور کیا ہے تو ہمیں پوری دنیا سے کنگریچولیشنز کے لیٹر آئے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے، ہمیں جیمی کارٹر سے، اس کے علاوہ جو لارڈ ایلٹنز ہیں، جو جتنی دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو لفظ عیسائی لکھا جاتا تھا، جبکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی امپلیمنٹیشن کبھی بھی نہیں ہو رہا تھا، ہر دفعہ یہ بات کی جاتی تھی، تو یہ پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن کیا ہے جس کے مطابق ہر جگہ پر جو لفظ عیسائی کی بجائے مسیحی لکھا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتوں کو پہلی دفعہ ریلیجس ٹورزم کے تحت ہمارے جو بڑے بڑے جن کی چرچز، جن کی 200 سالہ تاریخ ہے، وہاں جو ہمارے جو کیتھیڈرلز ہیں ان پہ ریلیجس ٹورزم کے تحت کام جاری ہے۔ اور ایک چیز میں اور بتانا چاہتا ہوں، لاہور میں یوحنا آباد جو کہ پچھلے وزیر اعظم شہباز شریف کا حلقہ رہا ہے، اور یقین کریں وہ حلقہ ایسے ثابت ہوتا تھا جیسے کوئی گاؤں ہے، تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے اس کے مطابق ان کو ماڈرن لوکیشن بنانے کے لیے 30 کروڑ روپے سے کام وہاں پہ جاری ہے، جو کہ 70% کام ہو چکا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اقلیتوں کے لیے صوبہ پنجاب میں اس طرح سے کام ہوئے ہیں کہ جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اور، ابھی پچھلے دنوں جو شعیب صڈل صاحب کا جو سپریم کورٹ کی طرف سے کمیشن آیا ہے، اس کمیشن نے
ہماری کارکردگی پر پنجاب کے، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی ہے اس میں صرف اقلیتوں پر اگر کام ہو رہا ہے تو وہ صوبہ پنجاب میں ہو رہا ہے. اور ہم پہلی دفعہ پاکستان میں صوبہ پنجاب واحد صوبہ ہے جو کہ انٹرفیتھ ہارمونی کی پالیسی لے کر آ رہے ہیں، اور یہی ہمیں سپریم کورٹ نے کہا ہے آپ ہمیں پالیسی دیں، اور یہی پالیسی ہم باقی تمام صوبوں میں امپلیمنٹیشن کریں گے اس کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب صوبہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں انسانی حقوق کے حوالے سے حقوق کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی ہمارے جو یہ پی ڈی ایم والے ہیں، اگر شہباز شریف کو بختر بند گاڑی پہ لایا تو ان کے انسانی حقوق متاثر ہوتے ہیں، اگر ان کو جیل سے گھر کا کھانا نہ دیا جائے تو ان سے انسانی حقوق متاثر ہوتے ہیں. لیکن میں پی ڈی ایم والوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لاکھوں بندوں کو آپ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں، ان کو آپ کرونا وبا کے سامنے کھلا چھوڑنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں بینگ انسانی حقوق کا منسٹر کہ خدا کے لیے ان لوگوں کا خیال کریں، کیونکہ آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ان لوگوں کا جو ہے، میں نے کل دیکھا ہے جب یہ یادگار پہ بچے جو ہوتے چھوٹے چھوٹے بچے بغیر ماسک کے گھوم رہے ہیں، تو آپ ان کی زندگیوں سے اپنی سیاست کی خاطر ان کی زندگیوں سے کیوں کھیلنا چاہتے ہیں؟ آج چونکہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے تو اس لیے اس کو ذرا سوچیں. آپ انسانوں کی تو بات کرتے ہیں لیکن حقوق کی بات نہیں کرتے، اور اس کے لیے خدا را ان انسانوں کے حقوق کی بھی بات کریں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ڈنڈے جاتی ابرا پہنچ گئے، فوٹیج سب نے دکھا دی ہے، ڈنڈے جس کام کے لیے استعمال ہونے آپ بتا رہی ہیں، پنجاب گورنمنٹ اب تک اس سارے کے سارے موب کو جو کہ 13 کو لاہور میں نکلے گا یا آج سے ہی انہوں نے کام شروع کر دیں گے، پنجاب گورنمنٹ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے کرونا کے ڈیزیز ایکٹ کو انشور کرنے کے لیے پنجاب حکومت کر کیا رہی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اویئرنیس اور لوگوں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے ایس او پیز پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپیل جو ہم بار بار کر رہے ہیں، اور آپ کو میڈیا کو اس میں ایک مؤثر ہتھیار کے طور پہ، ایک ایسے ٹول کے طور پہ جو لوگوں کا خیر خواہ ہے اور جس کا کسی جماعت یا حکومتی کسی ادارے سے تعلق نہیں ہے، جو ریاست کا اور جمہوریت کا ہم ستون ہوتے ہوئے اپنے لوگوں کے جان کے تحفظ کے لیے ان کی رہنمائی کر رہا ہے، اور ایس او پیز پہ عمل کے لیے آپ کے ذریعے ہم بار بار وہ اپیل کرتے رہیں گے. دوسری بات جو ہماری ذمہ داری ہیں، جو ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، کسی بھی حکومت کے پاس جو سب سے پہلا مینڈیٹ ہے کہ آپ نے سیکیور کرنا ہے اس صوبے اور اس ملک کے اندر رہنے والے شہریوں کے حقوق کو، اور ان کی زندگیوں کا تحفظ کرنا ہے، ان کی جان و مال کو نقصان سے بچانا ہے، اور ان کے زندگیوں کے اندر حائل کوئی بھی انڈیویجول اگر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے ہاتھوں کو روکنا ہے، کیونکہ کوئی بھی قانون سے سپریم نہیں ہے، بالا تر نہیں ہے. اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے جتنے ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا ایک سیل کریٹ کیا ہے، اور وہ سارے سر جوڑ کے مل بیٹھ کے اپنے عوام کے تحفظ کے لیے، کیونکہ اس طرح کا ماپ جو ہے کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے یا کسی نقص امن عامہ کا باعث بنتا ہے یا کسی انسانی جان سے کھیلتا ہے، تو اس کی بھی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کو احتیاطی اور حفاظتی تدابیر اپنانی پڑتی ہیں. وہ تمام جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اپنی ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں کہ کس طرح پرامن طور پہ ہم لاہور کو ان شر پسندوں کے
इन भयानक इरादों से महफूज रख सकते हैं, क्योंकि इनके भयानक जो अज़ाइम हैं और खौफनाक इरादे जो हैं वो लाहौर को फसाद, दंगे, अफरा तफरी और इंतशार में बदलना है। क्योंकि ये अब आइनी और जमहूरी तरीके से इस हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते, तो इन्होंने कानून हाथ में लेने का फैसला किया। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमा दें और हम उसकी तरजीहात तय कर चुके हैं और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दें कि जो इस्तीफे आए हैं यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो शौकिया फनकार हैं और ये स्टेज पे खड़े सियासी अदाकार हैं, जो रोज़ जो है वो कोई ना कोई परफॉर्मेंस देने के लिए मोहतरमा जलसे और रैलियों में उछल कूद रही हैं, इनको हालात की नज़ाकत का अंदाज़ा नहीं है। एक तरफ कोरोना की तबाहकारियाँ, दूसरी तरफ ऐसे हालात में कोई भी शरपसंद फ़ायदा उठा सकता है। और आपने देखा कि दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया गया। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनको मीडिया में नहीं आते, लेकिन हुकूमत उसको एक डेटरेंस के तौर पे एक उस वाक़े को होने से रोकने के लिए बैकग्राउंड में रहते हुए, बैकडोर इनिशिएटिव लेते हुए उन शरपसंदों का कला कमा करती रहती है। लाहौर दाता की नगरी है, अमन का गहवारा शहर है। इसको किसी सियासी ग्रोह, टोले या ख़ानदान के ज़ाती मफाद की भेंट नहीं चढ़ने देंगे और इसका अमन हर हाल में बहाल रखा डॉक्टर जाएगा। साहब ये बता दें कि इस्तीफों से ऐसे बज़ाहिर यूँ लगता है कि हुकूमत डर गई है, बैक फुट पे चली गई है और उनको इजाज़त दी जा रही है कि वो खुले आम यहाँ पे कोरोना फैलाएं, जलसा करें, जो उनका दिल करे वो करें। क्या आप समझती हैं कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इनको रोके? और जो मीनार पाकिस्तान का खुला मैदान आप दे रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं कोरोना फैलाने में? मैडम इसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा, मरियम नवाज ने कहा है कि इस्तीफे बेशक जमा हो गए हैं मगर हमने भी मंजूर नहीं किए और इसका फैसला मंजूर करने का फैसला जो है वो 13 दिसंबर के जो है वो बात करेंगे। ये उसका सियासी स्टंट है और ये आपको भी पता है कि फिलर्स हैं और ये वो फिल्मी डायलॉग हैं जिनकी हकीकत कोई नहीं है। और अगर हकीकत होती तो मौला इन्होंने तो 13 दिसंबर को आर पार कहा था, 13 दिसंबर का, 8 का, फिर अब 31 का, तो ये तारीख पे तारीखें देते थक जाएंगे। इनका कोई बयानिया, कोई मुश्तरका नज़रिया इकट्ठे होके यकजा होके हुकूमत को टस से मस नहीं कर सकता, क्योंकि इनका बयानिया अवाम से नहीं अपनी ज़ात से जुड़ा है। तो जो ज़ात से जुड़ा वावेला होता है वो अपनी मौत मर जाया करता है। दूसरा जवाब जो आपने कहा कि हुकूमत क्या तदबीर इख्तियार कर रही है, देखिए बात यह है कि हुकूमत इनको सियासी शहीद नहीं बनने देना चाहती। हुकूमत नहीं चाहती कि ये मुट्ठी भर अनासर इसलिए मीडिया की स्क्रीनों पे छाए रहें कि हमें, चूँकि हमने तो यहाँ भर लेना था मीनारे पाकिस्तान, तो हमारी पकड़ दकड़ हुई, हमें रोका गया, तो इसलिए हमारे रास्ते में रुकावटें डाली गई, तो इसलिए ये जलसा नाकाम हुआ। मैडम हम ये कहते हैं कि आप जलसे करने का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। ये टाइटल इमरान खान की जेब में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा जलसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त जलसों का माहौल नहीं है। जो
हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ होंगी, हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करेगी, हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल नहीं है, लेकिन किसी भी एक्शन पे रिएक्शन जो है वक्त पे किया जाता है, वक्त से पहले रिएक्शन नहीं दिया जाता। अभी हम इनके एक्शन के मुंतज़िर हैं। जब इनकी फिल्म, एक्शन फिल्म सिनेमा की स्क्रीन पे आ जाएगी, उसके बाद उसका रिएक्शन भी सामने आ जाएगा। उससे पहले जो है आपके ज़रिए अपील कर सकते हैं कि एहतियात करें, SOPs पे अमल करें, अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। इसी में सबकी भलाई है, वरना डंडा तो पीर है बिगड़िया तिगड़िया। अच्छा मैडम, ये वो तो बताइएगा, कुछ आपने कहने की कहा- जरूरत नहीं है। आपने कहा कि कोई डीजे भट्ट साहब हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया असला रखने पे, वही डीजे भट्ट हैं जिन्हें खान साहब अपना टाइगर कहा करते थे, और वही डीजे भट्ट हैं जिनके साउंड सिस्टम के ऊपर लाहौर की तहरीक का बड़ा जलसा किया तहरीक इंसाफ ने। तो इस वक्त उनकी गिरफ्तारी इस वजह से या किसी भी वजह से क्यों अमल में लाएगी? अगर उनके पास जैली असला था तो जलसे से 2 दिन पहले उन्हें क्यों पकड़ा गया? इससे पहले उनके खिलाफ कानून हरकत में क्यों नहीं आया? इसके अलावा इसी में आज जो उनकी जमानत हुई और उन्होंने मीडिया से जो बात की, उन्होंने कहा कि ये जो पुलिस रिफान लाने की बातें की जा रही थी, मुझे इन्होंने गालियां दी, और उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि अब ये पुलिस वाले मुझसे पूछें कि मेरी बहनों के नाम क्या हैं और मेरी माँ के नाम क्या हैं, अब ये क्यों नहीं पूछते, इन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली बात तो ये है कि जब कोई जुर्म करता है बेटे, उसी वक्त उसका कानून जो है उसका डंडा खड़कता है। पहले वो कैसे खड़काते हैं? उसके घर के बाहर जाके। जिस वक्त वो निकलना था असला उनका नाजायज़ असला के केस में वो, और ये रूटीन की कार्रवाई है। मुझे ये पता है कि आपके इर्द गिर्द, मेरे अपने इर्द गिर्द जो लोग हलकों में रहते हैं, इस तरह के शौकिया कई फ़नकार होते हैं जो तौहीन समझते हैं कि असले का लाइसेंस भी लेना होता है। तो वो लाइल्मी में हो गया होगा, हम नहीं कहते कि उन्होंने जान के किया होगा, लाइल्मी में हो गया होगा। लेकिन जो भी लाइल्मी में भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा वो उसकी ज़द में आ जाएगा। दूसरी बात आपने कही कि वही डीजे भट्ट हैं। देखिए डीजे भट्ट साहब उस वक्त अगर कहीं असला लहराते या रखते तो हुकूमत तो हमारे मुखालफ थी, उस वक्त उनको वो कानून हरकत में आ जाता। लेकिन उस वक्त तो प्यारा कानून भी यरगमाल था, उस वक्त तो कानून खुद बेबस था, तो वो डीजे भट्ट साहब की तरफ कैसे देखता? मैडम ये बताइए कि मुकदमा तो ऑपोजिशन के दर्ज हुए हुए हैं, लेकिन अगर किसी के पास स्ट्रीट पावर हो और वो SOPs की वायलेशन करते हुए जलसा करे तो ये बात है कि वो गिरफ्तार नहीं हो सकता। नो वन इज अबव द लॉ। कुछ सियासी मसलतें, कुछ आप जैसे मेरे भाइयों की एक गाइडलाइंस, और कुछ हमें हुकूमती तरजीहात, और कुछ अपोजिशन को एक्सपोज करने का फार्मूला। ये तो चाहते हैं कि आओ और हमें पकड़ो। ये तो सबसे आसान काम जो उनके साथ जुड़े मुख्तलिफ ओहदेदारान हैं, वो तो इंतज़ामिया को खुद फ़ोन कर रहे हैं कि हमें नज़रबंद कर दें, खुदा के लिए आए और हमें किसी तरह इस खुदकश हमलावर खातून से बचा लें, क्योंकि हम जलसों में नहीं जाना चाहते। तो हमें वो फेस सेविंग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह उनकी फेस सेविंग हो, हम उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। बट कजाफी ये फरमाइएगा कि खुदकश हमला तो आवाम पे कर दिया, लेकिन इस खुदकश हमले को रोकने में हुकूमत क्यों नाकाम हो रही है? कि जब कोरोना SOPs की भी वायलेशन हो रही है, तो फिर कौन सी सियासी मसलतों की हुकूमत शिकार है? देखिए बात यह है कि हुकूमत चोरी के बाद ही चोर को पकड़ती है ना। कभी आपने देखा कि चोर जो है चोरी करने के लिए उसको मौके पे आप आइडेंटिफाई किए बगैर घर में बैठे चोर पे पर्चा दे दें कि चूँकि हमें पता चला कि इसने चोरी करनी थी, उसके बाद ही पर्चा होता है। पहले चोरी तो होगी, अभी जलसा होने के बाद जो है ये चोर और चोरी का हर तरह की दफात पे अमल होगा। आप फिक्र ना करें, चोर चोरी भी कर रहा है और फिर सीना जोरी भी कर रहा है।
तो ये मुहावरा जो बचपन में हम सुनते रहे कि चोर मचाए शोर, आज समझ आ रही है कि कौन से चोरों के मुतालिक ये मुहावरा बना था। लास्ट जी, लास्ट पीएम ने बात करनी है जी, इजाज साहब से। क्योंकि आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है, ये बता दें कि पंजाब में इंसानी हकूक़ की जो सरकारी सरपरस्ती में तंजीम चल रही है वो कौन सी है, और जो बाकी तंजीमें हैं वो पैसे ले के वो बंदों को मुद्देदार रख रही हैं। पिछले दिनों मियाँ बीवी दो अंदर भी रहे इसी चक्कर में। तो ये क्लियर कर दें कि जो सरकारी सरपरस्ती में चल रही है इंसानी हकूक़ की तंजीम वो कौन सी है। बल्कि एजाज साहब इसी के साथ एक ऐड कर लें, पिछले दिनों ना PMLN का एक डेलीगेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वहाँ मुलाकात भी करके आया है, जिसमें साबिक स्पीकर भी शामिल थे, और वहाँ पर कुछ गैर मुल्की और बाकी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोग मौजूद थे, जहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब के ख़िलाफ़ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी बड़ा सख्त स्टैंड लिया है। क्या कहें सियासी ये इस मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ कि पंजाब जो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है उसके अंडर कोई ऐसी सरकारी सरपरस्ती में नहीं चल रही। लेकिन चूँकि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब आए थे तो उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया था। तो इस सिलसिला में जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट का भी वही एक मकसद होता है, चाइल्ड राइट्स पे काम करना, वुमेन पे काम करना, और ऑलरेडी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस पे काम कर रही होती हैं। तो वो हमारे साथ मिल के कोलैबोरेशन के साथ मुख्तलिफ अवेयरनेस प्रोग्राम कराती हैं। सरपरस्ती में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा सवाल जो मेरे भाई ने किया कि ये जो ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उनके पास गए, देखिए मैंने पहले भी बात की है कि इनको अपने हकूक़ ही नज़र आते हैं। ये अपने हकूक़ के लिए जगह जगह जाते हैं, ये अपने हकूक़ के लिए ये भी बताते हैं कि जेल में ऐसे हो रहा है, कोई चूहों वाली रोटी दी जा रही है, फलां दी जा रही है, लेकिन इंसानों के हकूक़ का ये कतई ख्याल नहीं रखते। आज आप मेरे सामने ये बात करें कि ये जो लाखों लोगों को बाहर ला के ये कोरोना की वबा फैला रहे हैं, ये क्या इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है? तो इसलिए सबसे पहले ये अपना खुद सोचिए और फिर अपने राइट्स मांगे। थैंक यू, अजान हो रही है, बस थैंक यू।